حج کے سلسلے کی تفصیلات آپ لوگوں نے پڑھ لی، واقعہ بھی تفصیل سے سنا دیا میں. ایک منٹ. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی، 10ویں ہجری کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں. 10ویں ہجری میں حج ہوا. حج کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کچھ دن زندہ رہے. ہاں، 10 ذی الحجہ سے 12 ربیع الاول تک. محرم یعنی 10 محرم، 10 صفر، 10 ربیع الاول. تو 91 ڈیز تک کی آپ کی 90 سے 91 ڈیز تک کی زندگی تھی. اس کے بعد آپ نے گزارا. ٹھیک ہے، تو حجۃ الوداع کے واقعات ہم نے پڑھ لیے. ہو گیا نا. اب یہاں سے اس کے بعد رسول کریم کے حج کی جو تعلیمات آئی تھیں وہ بھی ہو گئی کہ کس نے آپ نے کیا کیا ارشادات انٹرنیشنل لیول کی کیا کیا تعلیمات دی تھی وہ بھی اس خطبے میں آ گئی ہیں. چلیے آگے بڑھائیے. ہاں، سریہ اسامہ بن زید. سریہ کس کو کہتے ہیں ہم بتایا گیا آپ کو. وہ لشکر جو صحابہ کرام کو جس میں بھیجا جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں، ابھی آیات میں بڑھے ہیں. کلاس 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 ہو رہی ہے. ہاں ہاں، تو جس میں صحابہ اکرام شریک ہوتے ہیں جنگ میں اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو یہ بڑا سریہ تھا. حضرت اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کون ہیں؟ زید بن حارثہ کے فرزند ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریب اور چہیتے صحابی تھے. نوجوان تھے، 17 18 سال کے 17 سال کے نوجوان تھے. تو آپ نے ان کی نگرانی میں ایک بڑا لشکر تیار کر کے بھیجا شام کی طرف رومیوں کے خلاف میں. تو اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اور سردار اسامہ بن زید تھے اس کے. تو اس لحاظ سے ان کی اہمیت، اس سریے کی اہمیت ہے. اسامہ بن زید کو 700 افراد کا امیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ملنے پر قافلہ وہیں رک گیا. کیا ہوا تھا کہ یہ لشکر تیار کیا گیا، تیار کر کے بھیجا گیا. بعض جگہوں پہ روایت میں 4000 صحابہ کا نام آتا ہے، یہاں پر 700 کا ذکر کیا. بعض کتابوں میں 4000 صحابہ کے لشکر کو آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے. تو ان کو لشکر کو تیار کیا، سب کو جمع کیا اور جانے لگے. اور لشکر نکل بھی گیا مدینے سے تیار ہو کر. 4000 کا یا 700 صحابہ کا لشکر شام کی طرف جا رہا تھا، وہ نکل بھی گیا. وہ نکل جانے کی وجہ سے بعد میں یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہو گئی. تو ان کی والدہ کون تھی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اسامہ بن زید کی والدہ کون تھی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اسامہ بن زید کی والدہ کون تھی؟ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ. جی، ام کلثوم رضی اللہ عنہ. زینب اسامہ بن زینب زید رضی کی والدہ زینب ام زینب رضی ایمن اللہ تعالیٰ عنہ. ام ایمن شیخ.
نہیں. اسامہ بن زید کی والدہ تھیں, کسی کو یاد نہیں ہے؟ ام ایمن ہے نا شیخ. اس سے پہلے کے واقعات میں بتایا نا بھائی, جب پہلے پڑھ رہے تھے ہجرت سے پہلے کے واقعات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے موقع پر کون تھے آپ کے ساتھ؟ ام رسول اللہ صلی ایمن. اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کے ساتھ کون تھے؟ بروکا نہیں اچھا کیوں آواز نہیں آ رہی ہے اس میں؟ کلثوم بن ہدم شیخ. ام ایمن تھے شاید نا شیخ. ام ایمن ہی ہے شاید. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ام ایمن, کیا نام تھا ان کا؟ ام ایمن. ام ایمن. ام ایمن ان کی والدہ تھیں, اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی تھی, منہ بولی ماں, کیونکہ انہوں نے ان کی تربیت کی تھی, ان کو پڑھایا, ان کو بچپن میں ان کی خدمت کی تھی, ان کو اپنی والدہ سے انتقال کے بعد لا کر اپنے دادا کے حوالے کیا تھا. اس لحاظ سے ایک منٹ بیٹا, ذرا نیٹ ورک میں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی شیخ. آپ کی آواز آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کا مائک بند ہے کیا ہے, کیا سسٹم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک منٹ ابھی میں بتاتا ہوں. جواب دے رہے ہیں. ہاں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ الحمدللہ. آواز بند نہیں ہوتا ہے. میں ذرا ریکنیکٹ کرتا ہوں اس کو دوبارہ. ہاں ہاں ریجوائن ایک منٹ کیجیے. کے لیے رک جائیے, ذرا ریکنیکٹ کرتا ہوں میں, تو ہاں آواز یا آ جائے گی. پوز کر دیجیے ریکارڈنگ. ماریا. کی والدہ تھی ام ایمن. یہ بات ہم نے آپ کو گزشتہ سیمسٹر کے مکی دور میں بتائی تھی, یاد نہیں ہے؟ بھول جاتے ہیں آپ لوگ یاد کر کے. نہیں ہاں شیخ, ہم بتا رہے تھے, آپ تک آواز نہیں پہنچی. ہاں, اچھا اچھا, ٹھیک ہے جی ٹھیک جی ہے, جزاک اللہ خیر. سب کو یاد ہونا چاہیے نا بیٹا, سب کے لیے جی جی پڑھائے تھے. بالکل. تو جی ام ایمن ان کی والدہ تھی, ان کی والدہ نے ان کو پیغام بھیجا. وہاں سے وہ نکل چکے تھے مکے سے, مدینے سے نکل کر مسجد نبوی کے میدان میں, صحن میں لشکر کی ترتیب دی گئی تھی. وہاں سے ان کو ان کا امیر بنایا گیا تھا, سپہ سالار, اور وہاں سے لشکر نکل چکا تھا, اور وہ جرف تک پہنچ چکا تھا. جرف ایک علاقہ ہے مدینے کے آخر میں, جہاں جامعہ اسلامیہ ہے, اس کے قریب کا ایک علاقہ ہے. وہاں تک لشکر پہنچ گیا تھا. پڑاؤ ڈالا. شیخ آپ میوٹ ہو گئے ہیں. ہاں بھائی, تو جرف تک لشکر پہنچ گیا تھا, اور لشکر کو انہوں نے
कहला भेजा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बहुत खराब है, तुम आगे मत बढ़ो, वापस आ जाओ। तो इस पैगाम के बाद वो साहबा को लेकर मदीने मुनव्वरा वापस आ गए, नहीं गए। इस पर मेरी एक तकरीर है, खुतबा है जुमा का, बहुत तफसील से है, 12 रबीउल अव्वल के उन्वान से। यूट्यूब पर आप चेक करेंगे आरिफ कलीम मदनी 12 रबीउल अव्वल, तो आपको वो बयान मिल जाएगा। इसमें पूरी तफसील जो वफात की मुकम्मल तफसील है वो आप सुन लीजिएगा, आपके सबक का पूरा हिस्सा उसमें मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यूट्यूब पर है आरिफ कलीम मदनी 12 रबीउल अव्वल, इसका उन्वान है, वो मार कर देखिए इंशाअल्लाह। या अगर मुझे लिंक बोल कर कि कहाँ शेयर करना है बोलिए, मैं वहाँ उसको शेयर करा देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। पूरी तफसीलात उसमें आपके सल्लल्लाहु के वफात के ताल्लुक से आ जाएंगी। ये लश्कर लेकर गए थे, आगे तक पहुंचे थोड़ी दूर तक, तो वहां से उनको वापस बुला लिया गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत दिन ब दिन खराब होती चली गई और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ। तफसीलात आगे आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर वफात सय्यदुल मुरसलीन, माह सफर की 29 तारीख, यहाँ पर क्या था शहबाज जरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को 700 अफराद का अमीर बनाकर रवाना किया मुकाम जुर्फ पर। मुकाम जुर्फ पर ये एक छोटी बस्ती थी, वहाँ पर मदीने के मदखल में दाखिल होने की जगह पर, तो वहाँ से वो लोग वापस आ गए। नबी करीम वसल्लम की बीमारी की खबर मिलने पर काफिला वहीं रुक गया। बीमारी की खबर किसने दी थी? उनकी वालिदा उम्मे ऐमन ने, वो हफ्शिया थी। आपके इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोबारा तैयार करके रवाना किया। ये मुख्तसर सी बात है। उसमें बहुत सारे सहाबा ने इतराज किया कि आप एक नौजवान बच्चे को कैसे सरदार बना रहे हैं, आप चेंज कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, बहुत सारी बातें अहद रसूल में भी की, बाद में भी की। हजरत उमर ने कहा कि नहीं, हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, जब अल्लाह के रसूल ने उनको मुतय्यन कर दिया है तो वही सरदार होंगे, वही अमीर होंगे, कोई दूसरे अमीर नहीं होंगे। तो इसके वास्ते उन्हीं को भेजा गया। अच्छा, वफात सय्यदुल मुरसलीन, वफात, वफात का मतलब मौत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। ये बीमारी कब शुरू हुई? माह सफर की 29 तारीख बरोज़ पीर, एक जनाजे के साथ बकी की दुआ की वापसी पर सर में दर्द शुरू हुआ। बकी गए, एक सहाबी का इंतकाल हुआ था, एक सहाबी के जनाजे में आप गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस आ रहे थे तो उस वक्त आपको सख्त बुखार था, आपको सख्त बुखार था। 29 पीर, 29 सफर, यानी मुहर्रम का महीना खत्म हो गया, सफर का महीना खत्म होने के लिए एक दिन बाकी है या वो आखिरी दिन है। उसके बाद दूसरे दिन रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो रहा है। तो यहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई। बकी गए, दुआ की, वापसी पर सर में दर्द शुरू हुआ। दुआ की मतलब वो एक जनाजे में गए थे, जनाजे से वापस आ रहे थे, तो आपके साथ साथ अबू बकर, आपके साथ साथ उमर और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अबू सईद अल खुदरी के साहब आगे पीछे थे। चलते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दूसरे साहबा को टच हुआ, तो साहबा को महसूस हुआ कि आपका हाथ तो बहुत जल रहा है, बहुत पक रहा है, तप रहा है गर्मी से। फिर आपके सर पर हाथ लगाया तो देखा कि वो बहुत भट्टी की तरह गरम गरम है। तो साहबा से आपने पूछा, उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपका जिस्म बहुत तप रहा है। अबू सईद अल खुदरी ने पूछा कि आपका जिस्म बहुत तप रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मुझे बुखार है। ये इब्तिदा थी आपके मर्दुल मौत की, बीमारी जो जिसमें आपका इंतकाल हुआ, उसको कहते हैं मर्दुल मौत। तमाम सीरत निगारों ने आपकी वफात के सिलसिले में कहा है आप मर्दुल मौत में मुब्तला हुए, यानी बीमारी, मौत की बीमारी में मुब्तला हुए। इसकी इब्तिदा
29 सफर से शुरू हुई। देखिए हमारे यहाँ अजीब किस्म के लोग बिदात अंजाम देते हैं। बहुत सारे लोग जो जाहिल हैं, जो बिदात और खुराफात में हैं, वो लोग सफर के आखिरी 4 शंबे को बाहर निकलते हैं, हरियाली खुंदलते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सेहतयाब हो गए थे, हालांकि बीमार हुए, और उसकी खुशी में वो लोग खाना पकाते हैं, तफरीह करते हैं और लोगों के फैमिली के साथ जाते। तो अब जरा कम हो गई जहालत, हो पहले बहुत ज्यादा थी। आखिरी सफर का आखिरी 4 शंबा बोल के मनाते थे, जिसमें अल्लाह के रसूल की सेहत हुई। हालांकि किताबों में लिखा है कि आपकी बीमारी की इब्तिदा ही सफर के आखिर में शुरू हुई। सर में दर्द शुरू हुआ, इंतहाई सख्त दर्द होता था, और ये सिलसिला जारी रहा। आप घर आए, सर दर्द था, घर आए, साहबा ने उससे पूछा, या रसूलल्लाह आपका जिस्म तप रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा को कहा कि अंबिया की जो बीमारी होती है, जो तकलीफ पहुंचती है, बुखार आता है, आम आदमी के मुकाबले में अंबिया को दुगना बुखार आता है। अगर हमारा टेम्परेचर 102 है तो अंबिया का टेम्परेचर 204 होता है। अगर हमारा टेम्परेचर 105 है तो अंबिया का टेम्परेचर 210 होता है। जबरदस्त डबल उनको बुखार आता है, तकलीफ होती है, शिद्दत की तकलीफ उनको होती है। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि अंबिया को ज्यादा बुखार आता है। फिर आपका सर पकड़ने लगा। घर पहुंचे तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने सर को कपड़ा बांधे हुए हैं और सर पकड़ कर बैठी हुई है। वारासा, मेरा सर गया, ऐसा पुकार रही है, तकलीफ हो रही थी उनको। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ आयशा? अल्लाह के रसूल ने कहता है कि मेरे सर में दर्द है। तो उन्होंने कहा, मेरे सर में भी बहुत दर्द है, मेरा सर फटा जा रहा है। तो हज़रत आयशा ने कहा, हज़रत आयशा से अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा तुम्हारा सर फटा जा रहा है, तो क्या तुम मर जाओगी? ऐसे जैसे मियाँ बीवी के दरमियान में छोटी बहुत नोक-झोंक होती है, उस अंदाज में उन्होंने कहा। हज़रत आयशा गुस्से में आ गई, कहा, या रसूल अल्लाह, आप चाहते हैं मैं मर जाऊं? अच्छा, मैं मरूं तो आप फिर दूसरी एक शादी कर रहे हैं, आप किसी और को ले आए, ये चाहते हैं कि आप? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए, कहा कि नहीं आयशा, बात ये नहीं है, तुम्हारे सर की दर्द की बात है तो वहां मेरे सर में भी सख्त दर्द है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये बात उन्होंने कही हज़रत आयशा। तो उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा देखो, अगर तुम मर भी जाएंगी ना, लो मुत्ती मिन कबली, अगर तुम्हारा इंतकाल मेरी जिंदगी में, मेरी मौजूदगी में हो गया तो मैं ही तुम्हें नहलाऊंगा। तुम्हारा जो मरने के बाद गुस्ल देना होता है, मय्यत का गुस्ल मैं तुम्हारा दूंगा, और मैं ही तुम्हें कफनाऊंगा, और मैं ही तुम्हें दफन करूंगा। ये बात अल्लाह के रसूल ने कहा। तो इससे एक फतवा ये निकला कि शौहर बीवी को नहला सकता है। शौहर बीवी को इंतकाल के बाद अगर नहलाना चाहे नहला सकता है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बाहया खातून थी, किसी से वो बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं करती थी, बहुत पर्दे में रहती थी। उनको तो डर था, जो अपनी अस्मा बिन्त उमैस से कहती थी कि उस दिन कैसा होगा जब हमारा इंतकाल हो जाएगा और लोग हमें जनाजे में रखकर ले जाएंगे तो हमारा जिस्म लोगों को दिखाई देगा। तो अस्मा बिन्त उमैस ने कहा कि फातिमा देखो, मैं हबशा गई थी, हबशा में मैंने देखा कि वहाँ लोग डोला बनाते हैं, जनाजा बनाते हैं, और उसके अंदर ऐसा होता है कि जनाजे को बीच में लिटा दिया जाता है और दोनों तरफ से लकड़ी की दीवार उठा दी जाती है, जिसको हम यहाँ पर जनाजा डोला कहते हैं। तो उसमें औरत का जिस्म दिखाई नहीं देता। जो लाश को लिटाते हैं, कफन के ऊपर से जो जिस्म होता है वो दिखाई नहीं देता। तो
حضرت فاطمہ کہتی ہیں آسماء یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایسا کرو بڑھائی کو بلاؤ اور ایسا جنازہ تیار کرواؤ جس کے اندر آدمی اگر سو تو باہر سے اس کا کفن دکھائی نہ دے۔ تو پھر اسماء بنت عمیس ایک بڑھائی کو بلا کر اس طریقے کا جنازہ تیار کرواتی ہیں۔ تو یہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو نہلایا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو نہلایا۔ ایک جہالت ہے لوگوں میں، ایک جہالت ہے آج بھی ہے کہ بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو اس سے پردہ کروا دیتے ہیں، شوہر کو اس سے پردہ کروا دیتے ہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا اس لیے وہ نامحرم ہو گیا، اب اس کو تم نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی نہ دیکھے، بیوی کا انتقال ہو تو شوہر نہ دیکھے۔ یہ عجیب قسم کی بدعت ہے، خرافات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب رشتہ ٹوٹ گیا تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ رشتہ کیسا ٹوٹ گیا بھائی؟ بیوی تھی، قیامت کے دن بھی بیوی رہے گی، تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ مر گئی، اب اس کی بہن ان کے لیے حلال ہو گئی۔ بہن جب تک یہ زندہ تھی تو وہ حلال نہیں تھی، اس سے سالی سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اب سالی سے شادی کر سکتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد وہ حلال۔ تو بیوی کا چہرہ نہ دیکھیں، بیوی کا چہرہ نہ دیکھیں، بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ سب غلط قسم کی رسومات، خرافات و بدعات ہیں۔ جبکہ حضرت علی نے نہلایا اور اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا لو متی من قبلی لغسلتکی، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں نہلاؤں گا۔ اس طریقے کی باتیں کرنا غلط ہے۔ تو اسلام میں اس طریقے کی کوئی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی، آپ گھر کے اندر رہ گئے، پھر 29 تاریخ 30 تاریخ پھر بھی آپ نمازوں کو آتے جاتے رہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہاں، تو اس دن میں 4 دن تک ایسی چیز، یعنی 8 تاریخ تک آپ برابر بیماری کی حالت میں بھی مسجد آتے رہے جاتے رہے۔ ترتیب کو غور سے سنیے گا، 4 تاریخ تک بھی، 8 تاریخ تک بھی آپ برابر آتے رہے۔ یہ بیماری آپ کی جو 29 تاریخ سے شروع ہوئی 12 تاریخ تک تھی، یہ 14 دن مشتمل ہو رہے ہیں، یعنی اس تاریخ 29 تاریخ سے ملا کر 29 30 2 دن ہو گئے، پھر اس کے بعد کے 12 دن، اس لحاظ سے 14 دن ہوتے ہیں، جس میں آپ نے 3 دن نماز نہیں پڑھائی، 3 دن نماز نہیں پڑھائی۔ ہاں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت آپ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، عصر کی نماز آپ نے پڑھ کر آپ ان کے گھر گئے۔ کس کے گھر گئے؟ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد وہاں جب مغرب کی نماز کو آنا چاہے، آپ بیمار پڑ گئے، اتنے سخت بیمار پڑ گئے کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر نہیں آ سکے۔ حضرت میمونہ کا کمرہ بڑی مشکل سے 40-50 قدم کے فاصلے پر تھا، اتنا فاصلہ بھی آپ کو طے کرنا مشکل تھا۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت عباس یا فضل بن عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور پیروں کو گھسیٹتے ہوئے، چلتے ہوئے نہیں، چلنے نہیں آ رہا تھا، بیمار تھے، سخت بخار تھا۔ تو یہ 8 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، گھسیٹتے ہوئے وہ مسجد نبی تک پہنچے، مسجد نبی تک پہنچے، بیٹھے، پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، ایک واعظ کیا، ایک تقریر کی، بیٹھ کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا اختیار کرے
یا آخرت اختیار کرے. تو اس آدمی نے آخرت کا انتخاب کر لیا, دنیا کو خیر بات کہہ دی. یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, صحابہ غور سے سن رہے تھے, بڑا مجمع موجود تھا. ابو بکر رو پڑے, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے, آپ ایک ابو بکر ایک بوڑھا آدمی ہے, رو رہا ہے, جبکہ اللہ کے رسول کسی کے مرنے کی بات کر رہے ہیں, کسی کے آخرت کی بات کر رہے ہیں, اور یہ رو رہے ہیں. تو حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بات سمجھ گئے تھے اور ہم نہیں سمجھ پائے تھے. تو 8 تاریخ کے دن جمعرات کا دن تھا, عصر اور مغرب کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے اور مسجد میں بیٹھا. لوگوں کو آپ نے بیٹھ کر نصیحت فرمائی, اس کے اندر یہ واقعہ سنایا اور کہا دیکھو لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا چکے ہیں, اس سے پہلے تم میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرو. نصیحت. ہاں, اور یہ کہا کہ دیکھو مہاجرین تمہارے بھائی ہیں, مہاجرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں, یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں, تم مہاجرین کا خیال کرنا, ان کا اہتمام کرنا. پھر مہاجرین سے کہا کہ دیکھو یہ انصار تمہارے بھائی ہیں, انہوں نے دین کی اور تمہاری بڑی مدد کی ہے, تم بھی ان کا خیال رکھنا. نصیحت کی. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. جمعرات کے دن 8 تاریخ کو آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھائی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کھڑے رہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کی. تو اس طریقے سے پہلی نماز آپ نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز جمعرات کے دن بیٹھ کر پڑھائی. پھر اس کے بعد سلام پھیرا. آپ پھر 2 صحابہ کے کندھوں سے سہارا لے کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے. ہاں ٹھیک ہے, کیا بول رہا تھا میں, بتائیے بیٹا. ام آخری جملہ المومنین کیا تھا؟ عائشہ کے گھر پہنچے. ہاں, عائشہ کے گھر پہنچے, 2 صحابہ کے سہارے سے گھر پہنچے اور آپ لیٹ گئے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. حضرت عائشہ کے گھر بڑی مشکل سے 30-35 قدم کا فاصلہ تھا. وہاں تک پہنچ کر آپ گھر کے اندر لیٹ گئے, آپ کو بے ہوشی طاری ہو گئی, بخار سخت بڑھ گیا, اور اس کے بعد آپ کو ہوش آیا. تو آپ نے تمام امہات المومنین کو بلا بھیجا. تمام امہات المومنین 9 بیویاں جو آپ کی اطراف گھروں میں رہتی تھیں, سب کو بلا بھیجا اور کہا کہ دیکھو میری صحت خراب ہو رہی ہے, میں سخت بیمار ہوں, اور میں اب ہر ایک کے گھر آ نہیں سکتا کہ ہر دن ایک بیوی کے پاس آپ کی باری ہوتی تھی اور اس باری میں آپ ان بیویوں کے گھر جاتے تھے. تو اب کہنے لگے کہ دیکھو اب میں ہر ایک کے گھر چل پھر نہیں سکتا, میری صحت جواب دے گئی ہے, اب مجھے ہر جگہ پر آنے جانے کی زحمت ہوئی. تو میں تم تمام بیویوں سے اجازت لیتا ہوں کہ مجھے تم عائشہ کے گھر رکنے کی اجازت دے دو, کیونکہ عائشہ کا گھر مسجد نبوی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی سے متصل تھا,
दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था, रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह उसको कहा गया था। तो आप उम्महातुल मोमिनीन ने आपको इजाजत दी, या रसूल अल्लाह आपको जैसे सहूलत है, जैसे आराम आपको करना है, आप वो काम अंजाम दीजिए, आप यहाँ पर आराम कीजिए। तो ऐसा तमाम बीवियों ने, उम्महातुल मोमिनीन ने आपको इजाजत दे दी और आप वहां रहे। फिर होश आया तो फिर उसके बाद आपने कहा कि अज़ान हुई, नमाज हो गई, ईशा की नमाज के बारे में बात। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह अज़ान तो हो गई, लेकिन लोग नमाज के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, मुझे तुम तैयार करवाओ, यानी मुझे वजू करवाओ, मुझे तैयार करवाओ। तो उम्महातुल मोमिनीन में से आयशा और हफ्सा ने आपको तैयार करवाया, वजू करवाया। फिर उसके बाद आप उठना चाह रहे थे, बिस्तर से उठना चाह रहे थे कि इतने में दोबारा आप पर बेहोशी तारी हो गई, गशी आ गई, फिर आप बेहोश हो गए और बहुत देर तक बेहोश रहे। फिर आंख खुली तो फिर आपने कहा कि देखो क्या कोई, हाँ, नमाज हो गई, नमाज लोगों ने पढ़ ली। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा कि देखो या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मुझे दोबारा वजू करवाओ, बेहोशी के बाद वजू टूट जाता है क्योंकि वो नींद की कैफियत है, तो मुझे दोबारा वजू करवाओ। तो उन लोगों ने आपको दोबारा तैयार करवाया, दोबारा वजू करवाया। बाद रिवायतों में आता है कि आपको नहलाया। बहरहाल उसके बाद आपको तैयार किया गया, फिर आप नमाज के लिए जाने की तैयारी में थे कि फिर बेहोश हो गए और फिर उसके बाद बहुत देर के बाद आपको होश आया। फिर पूछा, लोगों ने नमाज पढ़ ली? तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये बात सुनी, लेकिन उन्होंने अबू बकर को पैगाम नहीं दिया, उन्होंने अबू बकर को पैगाम नहीं दिया। फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी मर्तबा गशी आ गई, बेहोश हो गए, तीसरी मर्तबा गशी आ गई, बेहोश हो गए। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर आए? अबू बकर ने नमाज पढ़ाई? तो कुछ जवाब नहीं आया। कहा कि नहीं, अबू बकर नहीं आया, अभी नमाज नहीं पढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैं कह रहा हूं अबू बकर को बुलाओ। तो हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल हैं, वो आपकी जगह नमाज के लिए खड़े रहेंगे तो रो पड़ेंगे। तो इस लिहाज से बेहतर यह है कि आप अबू बकर की जगह पर किसी दूसरे सहाबी को बुलाएं, उमर को बुला लें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं तुम वही करो कि अबू बकर को ही बुलाओ, अबू बकर नमाज पढ़ाएंगे। फिर आपने कहा कि हफ्सा जरा आप समझाओ, अल्लाह के रसूल को बता दो कि उमर को बुला ले। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुम औरतें यूसुफ की सहेलियां हैं, कि मतलब ये है कि मर्द को जाल में फंसा देती हैं अपनी बातों से, सवाहिब यूसुफा। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा हजरत अबू बकर को पैगाम भिजवाया, अबू बकर आए और उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो ये पहली नमाज थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की बगल में मौजूद हैं घर पर, और आप इमामत के मुसल्ले पर मौजूद नहीं हैं। तो ये पूरी 10 साला मौजूदगी में तारीख में पहला वाकया था कि अल्लाह के रसूल वहाँ रहते हुए भी आप उस काबिल नहीं थे कि वहाँ खड़े रहकर नमाज पढ़ा सके। तो ये 29 यानी 8 तारीख की
عشاء کی نماز تھی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی. یہ ہو گئی 8 تاریخ کی نماز، ایک پہلی نماز. پھر اس کے بعد دوسرے دن جمعہ تھا، جمعہ کی 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکے، جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکے. پھر اس کے بعد ہفتے کی 5 نمازیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے نہیں آ سکے. پھر اس کے بعد اتوار کی 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکے. ہر دن کی 3 دن کی 5 کتنی نمازیں ہوئیں؟ 15. اور جمعرات کی جو نماز آپ نے عشاء کی نہیں پڑھائی تھی 16. پھر 17ویں نماز جو پیر کی سویرے فجر کی نماز بھی آپ نے نہیں پڑھائی. اس وقت فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہل رہا ہے. پردہ ایسا لگ رہا تھا کہ پردہ ہٹے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے. پردے میں جنبش ہوئی، حرکت ہوئی، پردہ ہٹا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ سب بندی کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر مصلی پر کھڑے ہیں. لوگوں نے ابو بکر کو اشارہ کیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے. تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، تم لوگ اپنی نماز جاری رکھو، آپ سخت بیمار تھے. تو 8 تاریخ سے آپ اتنے فریش ہو گئے کہ نماز تک نہیں پڑھانے کے لیے آ سکے. 8 تاریخ کی عشاء کی نماز، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی 5 نمازیں. یہ 3 دن بہت ہی پریشان کن تھے مدینے کے، بہت ہی انتہائی شدت کی تکلیف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو آپ دیکھیے اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ بالکل لیٹے ہوئے رہتے تھے. اور مدینے میں خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت خراب ہے. تو مدینے کا مدینہ غمگین تھا. مدینے کے سارے بازار بند ہو گئے تھے، قافلے آنے جانے والے قافلے رک گئے تھے. صحابہ کرام کے جمگھٹے، بڑی بڑی تعداد میں لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے، صحن میں جمع تھے. راستوں کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا اور امہات المومنین کے گھروں میں صحابیات کی تعداد جمع تھی اور بہت ہی قسم پرسی کا عالم تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے لیے ہر طریقے کی ممکنہ کوشش کی جا رہی تھی. اسماء بنت امیس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی حالت ہے، میں حبشہ میں تھی اور ایسی بیماری کی حالت میں وہاں لوگ ایک جڑی بوٹی کا کاڑھا پلاتے تھے جس سے مریض اچھا ہوتا تھا. تو لوگ گئے اور اس کا کاڑھا بنوایا اور لے کر آئے. تو کاڑھا کڑوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، بہت کڑوا ہے آپ نے بتایا. اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے کاڑھا پنوایا، سوائے عباس کے جتنے لوگ یہاں پر موجود تھے سب کو کاڑھا پینا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح ضد کرنے لگے تھے، سخت بیمار تھے اور لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا. آپ بڑی مشکل سے ایک دن ہفتے کے دن دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے دروازے سے. صحابہ آئے، صحابہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا میں قرض باقی ہوں تو بتا دو، میں تمہیں وہ قرض ادا کر دوں گا. تو ایک صحابی کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے 2 دینار لیے تھے یا 2 درہم لیے تھے، وہ آپ پر قرض ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں کب لیا تھا، کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک سائل آیا تھا، ایک مسافر تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو آپ نے پوچھا کہ کون اس پر مجھے پیسے دے گا تو میں اس کو ادا کروں گا. تو آپ نے اس مسافر کو پیسے دیے تھے، اس شخص کو پیسے دیے تھے. حضرت علی سے کہا کہ علی
بیت المال میں سے 2 درہم نکالو اور اس شخص کو دے دو جس نے کہا ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، آپ نے ادا کیا۔ پھر پوچھا کسی کا حق مجھ پر ہے، کوئی مجھے دینا باقی ہے تو وہ مجھے ادا کر دے۔ تو ایک صحابی کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے 3 درہم لیے تھے، 3 درہم مجھ پر باقی ہیں، آپ مجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی ان سے 3 درہم لے لو اور بیت المال میں جمع کر دو، بیت المال میں جمع کر دو۔ ٹھیک، یہاں روکتے ہیں، اس کے بعد کی بات کل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے کیونکہ وقت کم ہے، تو اس کے بعد دوسری کلاس شروع ہو جائے۔ کل آگے تفصیلات اس کے میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جی السلام علیکم۔